نیب کا قانون جو تھا وہ اس وقت میری نظر میں غلط تھا اور اسے ختم ہونا چاہیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسے ختم ہونا چاہیے. جہاں حکومت کو ضرورت پڑتی ہے وہ میڈیا کو سپریس بھی کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون خرم دستگیر صاحب. بہت شکریہ انڈیپینڈنٹ اردو کو. بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. 26 نومبر کو بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہوا. جس طریقے سے اس کو نمٹا گیا، جس طریقے سے اس احتجاج کو ختم کیا گیا، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، اس پہ آپ جیسے جو انڈیپینڈنٹ اردو جیسے آرگنز ہیں، ابھی انہوں نے ہمیں اس پر تحقیق کر کے بتانا ہے کہ کیا ہوا. دیکھیے ابھی تک تو جو حقیقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ 5 رینجرز اور 1 پولیس مین کی جان گئی. اور ظاہر ہے ریاست نے خود تو نہیں ان کو شہید کیا نا، کہیں نہ کہیں کوئی لوگ آئے تھے اور مسلح لوگ تھے، متشدد ارادے کے ساتھ آئے تھے. تو لہٰذا وہاں اس پر ضرور گفتگو ہو سکتی ہے اور کہ بھئی کیا ہوا، اور اگر جو جماعت جو احتجاج کر رہی تھی وہ اس کے ٹھوس ثبوت اور شواہد لے کر آئیں، اور ان کے پاس بڑا اچھا موقع تھا ویسے میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے دوران وہ ٹھوس شواہد میز پر رکھتے. اگر وہ میز پر رکھتے تھے ٹھوس شواہد تو غالباً شاید 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے ابھی بھی آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ جب تک دیکھیے صرف الزامات کی بنیاد پر انوکھے لاڈلے کو ریاست کھیلنے کے لیے نہیں دی جا سکتی. آپ کو الزامات کو کچھ نہ کچھ تو ثبوت، کوئی بنیادی فنڈامنٹل بیسس تو فراہم کرنی ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل جائے کہ اس جگہ کی انویسٹیگیشن ہونی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دھند پھیلا دیں، کہیں کہ اس پوری دھند کی انویسٹیگیٹ کرو. تو لہٰذا ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اگر اس کے لیے ہمارے پاس کوئی اس کے کم از کم حد و خال تو واضح ہو جائیں کس چیز کی انویسٹیگیشن ہونی. گزشتہ حکومت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی اور اب ہے، آپ کو لگتا ہے کہ دونوں میں اتنا ہی میڈیا آزاد ہے، یا اب زیادہ میڈیا آزاد ہے، یا اب زیادہ سختی ہیں میڈیا پہ؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی میرے خیال میں تو تقریباً وہی حالات ہیں کہ جہاں حکومت کو ضرورت پڑتی ہے وہ میڈیا کو سپریس بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی ہمیں زیادہ بہتری نظر نہیں آئی جس کی مجھے توقع تھی. لیکن دوسری طرف ایک یہ بھی ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں آپ اسے کہہ سکتے ہیں حد تک عزت کا اور ایک سیلاب آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کا غالباً سب سے بڑا جو ایویڈنس ہے کہ کس طرح خاتون صحافیوں کے ساتھ جو ہے ان کی فحش تصاویر بنائی گئیں، نقلی ان کی ویڈیوز بنائی گئیں. کچھ ہماری خواتین سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہ ہوا. مختلف جو ریاستی ادارے ہیں ان کے سربراہان کے خاندانوں کے ساتھ یہ ہوا. اب معاملہ آئی تھنک ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمیں بیماری کا تو پتہ ہے، لیکن اس کا جو علاج ہے وہ ابھی ریاست اس تخلیقی طریقے سے نہیں کر پائی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بڑی آسانی سے بینستان بن جاتا ہے کہ جی بین کر دو، اس کے اوپر پابندی لگا دو. اب وہ جو تخلیقی سوچ ہے کہ بھئی ایک ہے کرائسس سوشل میڈیا میں، صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے، اس سے کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پیکا آرڈیننس یا پیکا جو قوانین ہیں ان کے خلاف جو تحریک اٹھی ہے یا کچھ لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اگر وہ صحافی جو سچ لکھیں گے ان کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی. پاکستان میں ادارے اور قوانین تو بنتے ہیں لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ درست طریقے سے نہیں ہوتا. نیب اس کی ایک بڑی مثال ہے. پی ٹی آئی کی حکومت میں مسلم لیگ نون کے جو اراکین تھے، ممبر تھے، وہ جیلوں میں گئے، وہ حراست میں رہے، ان پہ کیسز بنے. اسی طرح اگر اس قانون کا استعمال جیسے اب عمران خان پہ توشہ خانہ کے کیس بنے ہوئے ہیں کہ روایت تو وہی چلتی آ رہی ہے، اگر یہی قوانین اگر سپریس کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں تو اس کی گارنٹی کون دے گا؟ دیکھیے گارنٹی تو جمہوریت میں بالآخر پارلیمان ہے اور عوام کی رائے ہے. نیب کا قانون جو تھا وہ اس وقت میری نظر میں غلط تھا اور اسے ختم ہونا چاہیے. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسے ختم ہونا چاہیے. ابھی ہم 21ویں صدی کی پاکستانی ریاست جو ہے اس بارے معاملے تک نہیں پہنچ پائی، سمجھ نہیں پائی ہمیں کیسے کرنا ہے، چاہے وہ نیب کا ادارہ ہے کہ احتساب کیسے ہوگا سرکاری جو اہلکاروں کا. اسی طرح پیکا میں بھی جو ہے یا دوسرے قوانین جو ہیں میڈیا کے، ہم نہیں ابھی تک اس تک پہنچ سکے کہ ہمیں اس کا پاکستان کے آئین میں جو بنیادی شہری آزادیاں ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں اس گند کو پھیلنے سے کیسے روکنا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے حکومت کے سامنے، اور میری توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت جو ہے یا اس کے وزراء جو ہیں وہ صحافی تنظیموں سے مزید مشاورت کریں گے، اور اگر ضرورت پڑتی ہے تو قانون میں ترمیم ہوگی. آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیب کو ختم ہونا چاہیے اور آپ کی پارٹی کی بھی یہی رائے ہے؟
تو اس پہ کام کیوں نہیں ہو رہا اس کو ختم کرنے پہ؟ جی دیکھیے، جو لوگ اس وقت کابینہ کا حصہ ہیں ان کے سامنے غالباً فرق ترجیحات ہیں. ہم لوگ جو باہر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ہماری ترجیحات اور وہ جو چیزیں ہمیں امپریشن جب ہم پہ ڈالتی ہیں وہ فرق ہیں، ان کے سامنے فرق چیلنجز. مثلا اس وقت کی کابینہ کے سامنے دہشت گردی کا بہت سیریس چیلنج اٹھا ہے جو 1 سال پہلے نہیں تھا. انگریزی میں کہتے ہیں کہ جو جس پاؤں نے جوتا پہنا اسے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جوتا کہاں سے تنگ ہے. عمران خان، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے. عمران خان کی جو اہمیت ہے ان کی پارلیمان میں نمائندگی ہے. سو عمران خان انڈیویجول سے نہیں، لیکن وہ جماعت جس کو 31% پاکستانیوں نے ووٹ دی 8 فروری کو، وہ اب پاکستان کی پارلیمان کا حصہ ہیں، وہ صوبائی اسمبلیوں کا حصہ ہیں. تو ان سے تو ریاست کو بہتر کرنے پر بات ہونی چاہیے. اصل جو ہے ہمارا جو پورا پولیٹیکل ڈسکورس ہے، جو گفتگو ہے، وہ پٹڑی سے گر گیا ہے. تو لہٰذا تحریک انصاف سے بات کرنی ہے اس بنیاد پہ کہ وہ پاکستانیوں کے نمائندے ہیں، اور لہٰذا ان سے ہمیں بات کر کے اصل مشاورت یہ کرنی ہے. آئی تھنک ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آیا، ایک دہشت گردی. دوسرا میں نے کہا کہ جو معاشی استحکام حاصل ہوا ہے اسے اکنامک گروتھ میں کیسے بدلنا ہے، اس اکنامک گروتھ میں صوبوں کا کیا کردار ہے. یہ بہت سیریس کانورزیشنز ہیں، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ سنجیدہ گفتگو تو کرنا ہی نہیں چاہتے. وہ صرف رہتے ہیں کہ جی بس ہو ہا اور شور رہے اور برسر پیکار رہیں اور حملہ آور رہیں. غالباً وہ سمجھتے ہیں کہ انتشار میں ہی اقتدار ہے. جو موجودہ حکومت کی جو پی آر کی کمپین ہے، آپ کو لگتا ہے وہ کوئی فائدہ مند ہے؟ دوسری طرف جو عوام ہے اس کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، حکومت کو بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. اور اپڈیٹ مثلا میں صرف یہ کہوں گا کہ جو مثلا 6 سال پہلے ہم کہتے تھے فیس بک ہے، اب وہ اس کی جگہ انسٹاگرام نے لے لی ہے. ٹھیک ہے جی، جہاں پہلے دوسرے پلیٹ فارمز تھے اس کی جگہ ٹک ٹاک آ گیا ہے. تو حکومت نے اپنے جو ابلاغ کے طریقے ہیں ان کو بھی وقت کے ساتھ بدلنا ہے. لیکن حکومتیں چونکہ بڑی پاکستان میں خاص طور پہ بیوروکریٹک ہوتی ہیں، آہستہ چلتی ہیں، وہ ابھی تک وہ کہتے ہیں شپ آف سٹیٹ جو ہے وہ ٹرن نہیں کر پایا جتنی تیزی سے آج کی ضرورت ہے. تو لہٰذا حکومت جو ہے، چیلنج کیا ہے؟ ویژولی سمجھانا ہے، دکھا کر بتانا ہے، ویڈیو کے ذریعے بتانا ہے کہ کیا ہوا. اس معاملے میں ابھی حکومت کی کارکردگی میں بہت بہتری کی گنجائش. بہت شکریہ.